بدھ کے دن سورت کوثر کا خاص وظیفہ۔ خدا کی قسم 1 گھنٹے میں دولت ملے گی، نہیں یقین تو آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج بدھ کے دن کا دولت کا خاص وظیفہ سورت کوثر اور الحمدللہ رب العالمین، یہ پڑھتے ہی گھر میں اتنا پیسہ آئے گا، ہر رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومے گا، ایک دن میں کروڑوں ملیں گی انشاءاللہ۔ آج بدھ کے دن کا ایک ایسا دولت کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا، یہ اتنا تیز وظیفہ ہے کہ 2 منٹ میں اثر کر جائے گا۔ ناظرین اکرام، جس بندے کی کئی سالوں سے جیب خالی ہے، جو بندہ کئی سالوں سے غربت تنگ دستی کا شکار ہے، جس گھر میں کئی سالوں سے رزق اور دولت کی تنگ دستی ہے، جہاں رحمتوں برکتوں کی بہاریں آج تک نہیں آئی، وہ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے بدھ کے دن دولت کا وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیں۔ یہ دولت کا ایک خاص وظیفہ ہے کہ پڑھنے والا رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اس بندے کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تنگ دستی ٹل جاتی ہے۔ سورت کوثر اور الحمدللہ رب العالمین کا کمالات ہر کوئی جانتا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں جانتا تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ایک بار میرے کہنے پر کر کے دیکھیں، آپ تمام وظیفوں کو بھول جاؤ گے۔ صرف بدھ کے دن پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وظیفہ آج تک جس کسی کو بتایا، جس نے پڑھا، رب نے بے شمار رحمتوں برکتوں سے نوازا۔ یہ وہ سورت اور آیت ہے جس سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک صاحب حضرت علی مولا علی شیر خدا مشکل کشا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں تنگ دست ہوں، گھر کے حالات خراب ہیں۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا، کہا میں بے اولاد ہوں، پریشان ہوں، نرینہ اولاد دے دیجئے۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا مولا علی میرے گھر میں پریشانیاں ہیں، اپنا مسئلہ بیان کیا۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ وہ تینوں شخص چلے گئے۔ پاس بیٹھے ایک بندے نے مولا علی شیر خدا، جس کو لقب ملا ہے مشکل کشا، سے پوچھا کہ مولا علی آپ کے پاس 3 بندے آئے، تینوں نے اپنے مختلف مسائل پیش کیے اور آپ نے تینوں کو استغفار کا ہی ذکر کیوں کہا؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ آج ہماری تباہی و بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہماری گناہ ہے۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہوتا ہے تو وہ توبہ کرے، اگر پریشانیاں کسی کی جان نہیں چھوڑ رہی تو وہ توبہ کرے، اگر کسی پر آزمائش آتی ہے تو وہ توبہ کرے، اگر کسی کے گھر فاقے ہیں، غربت ہے، اور وہ توبہ کرے۔ توبہ کا ذکر، استغفار رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے غیبی خزانوں سے دے دیا جاتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے استغفار کرو، اور بعض اوقات واقعی انسان جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر دنیا کی کوئی جادو جنات، کوئی بھی وظیفے، کوئی اعمال، کوئی بھی عمل آپ کا فائدہ مند نہیں رہتا۔ جب تک آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے خدارا آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ کامیابی کا راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں لوگوں کے وظائف سنتا ہوں، لوگ بڑے بڑے وظائف بتاتے ہیں، بڑے بڑے درس دیتے ہیں، لیکن خدارا ہم میں سے، آپ میں سے بہت سے لوگ ان باتوں کو پہلے جانتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ کوئی ایسا عمل بتا دیا جائے جو ہمیں واقعی کامیاب کر دے، تو استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے گناہ ہی ہیں جس کی وجہ سے ہماری تباہی و بربادی بڑھتی جا رہی ہے اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ آپ اس تباہی و بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار کے لغوی معنی مغفرت طلب کرنا ہے، اور مغفرت گناہ کے شر سے بچنے کو کہتے ہیں۔ دین اسلام میں استغفار کی بڑی اہمیت ہے، اور قرآن کریم میں بہت ساری آیات موجود ہیں جو مغفرت و استغفار کے بارے میں بتاتی ہیں۔ کچھ آیات اس بارے میں حکم دیتی ہیں، کچھ اس کی طلب کے بارے میں ہیں، اور کچھ اس کی تعریف بیان کرتی ہیں۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے نبی محترم محمد کو حکم دیا اور فرمایا، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشش کرنے اور مہربانی کرنے والا ہے۔ سورۃ مزمل میں رب کریم نے مومنوں کو اس بارے میں حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ختم المرسلین کا فرمان ہے، اور میں اللہ سے دن میں 100 بار بخشش مانگتا ہوں، جس سے استغفار کی اہمیت و افادیت واضح ہوتی ہے۔ استغفار کے ثمرات میں گناہوں کی بخشش، اللہ کی رضا اور اس کی محبت و رحمت اور عذاب کا ٹل جانا، کثرت سے خیر و برکت اور دلوں کا روشن اور درجات کا بلند ہونا، زہد و تقوی پیدا ہونا، وقار اور بردباری میں اضافہ، روزی میں کشادگی، مال و اولاد میں اضافہ، بلاؤں اور مصیبتوں سے دوری، جسمانی اور روحانی قوت میں اضافہ، اور بندے کا اپنے خالق کی محبت کی طرف رجحان، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے آگے دوسری دنیاوی نعمتوں سے بے نیاز ہونا، اور بندے میں دیگر صفات کا پیدا ہونا شامل ہے۔ جہاں استغفار کے بے شمار فائدے ہیں، وہاں کچھ شرائط بھی ہیں۔ ان میں اولین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر ماننا، اور اس کے لیے دل میں جذبہ اخلاص کا موجزن ہونا، اور عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے احکامات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا۔ جبکہ استغفار کے آداب میں
میں طہارت جسمانی اور روحانی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ استغفار کے اوقات وقت سحر کے علاوہ پچھلی رات کو اللہ سے بخشش مانگنا رسول اکرم کا فرمان ہے کہ رب کائنات رات کے آخری تہائی حصے میں ہر رات دنیا سے قریب والے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے اور دعا و استغفار کرے میں اس کی دعا قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ محترم ناظرین، آج کا خاص وظیفہ لازمی کیجیے گا۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ بے اولاد ہیں، آپ قرض دار ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کے گھر میں مسائل ہیں، آپ کی جتنی بھی پریشانیاں، جتنے بھی مسائل، جتنی بھی رکاوٹیں، جتنی بندشیں ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گی اگر آپ سورۃ کوثر اور الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ کریں گے، کیونکہ یہ ایک ایسی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی پاکی کو بیان کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرتی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو وہ ہمیں غیب سے اتنا خزانہ عطا کرے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی یہ دولت اور رزق کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کا ماہر معزز و محترم فرشتوں اور معظم و مکرم انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہوگا، اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہو لیکن اس میں اٹکتا ہو اور پڑھنا اس پر کند ذہن یا موٹی زبان ہونے کی وجہ سے مشکل ہو، اس کے لیے بھی دگنا اجر ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے حالانکہ یہ پڑھنا اس کے لیے سخت مشکل ہو، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھیں اور سکھائیں۔ عاصم کہتے ہیں، مصعب نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس اعلیٰ مقام پر بٹھایا کہ میں اسے قرآن پڑھاؤں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مومن قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے اس کی مثال مالٹے کی طرح عرب کے ایک لذیذ پھل کی سی ہے جس کی خوشبو بھی اچھی اور مزہ بھی خوب اور پاکیزہ ہوتا ہے، اور وہ بندہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال خشک کھجور کی سی ہے جس میں خوشبو تو نہیں البتہ ذائقہ شیریں ہوتا ہے، اور وہ منافق جو قرآن مجید پڑھتا ہے اس کی مثال ریحانہ گلاب کے پھول کی سی ہے کہ اس کی خوشبو اچھی اور ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا حنظلہ تمہ کی سی ہے، اس میں خوشبو بالکل نہیں ہوتی اور ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں منافق کی بجائے فاجر یعنی بدکار کے الفاظ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد رشک بس 2 آدمیوں سے ہی کرنا جائز۔ پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا اور سمجھنا سکھایا تو وہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کا پڑوسی اسے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کی مثل قرآن عطا کیا جاتا تو میں بھی اس طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال بخشا ہے اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرتا ہے، دوسرا شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے کاش مجھے بھی اتنا مال ملتا جتنا اسے ملا ہے تو میں بھی اس طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ بدھ کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، پورا دن پوری رات موجود ہے۔ بدھ کے دن آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، پورا دن پوری رات موجود ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے درود پاک پڑھتے ہی سب سے پہلے عاجزی کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد جتنا بڑا ہو یہ نہ دیکھنا کہ یہ ناممکن ہے، دیکھو کہ مانگ کس ذات سے رہے ہو جو عرش الہی کا رب ہے، خزانوں کا مالک ہے۔ آپ اس رب سے مانگ رہے ہو جس کی قبضہ قدرت میں دونوں جہان کی بادشاہت ہے، اور وہی آپ کو عطا کرے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ بہت غفور الرحیم اور بے نیاز ہے۔ آپ انشاءاللہ جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کیجئے، اگر گاڑی دولت شہرت جو بھی چاہیں وہ مانگ لیں۔ آپ کو اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد وہیں بیٹھے آنکھوں کو بند کرنا ہے، پوری توجہ اور دھیان سے وظیفہ پڑھنا شروع کیجئے۔ یہی کامیابی کا راز ہے۔ یہی جس طرح ایک مکان ایک بلڈنگ بنائی جاتی ہے تو اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، دیواریں مضبوط کی جاتی ہیں، اسی طرح کسی بھی کامیابی کا راز شروع ہوتا ہے درود پاک پڑھ کر
جو بھی دعا اور جو بھی وظیفہ کیا جاتا ہے وہ ضرور قبول ہوتا ہے۔ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس عبادت سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام عبادات میں سے سب سے زیادہ افضل درود پاک پڑھنا ہے، جس کی قبولیت کا کوئی شک نہیں، کیونکہ رب کی رضا اس میں ہے کہ جب بندہ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخشوا لیتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے درود پاک پڑھ کر یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر گن کے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر نہیں پڑھ سکتے تو تسبیح کا استعمال کر لیں، لیکن تعداد میں کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کمی پیشی ہوگی تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 100 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے، کمی پیشی نہیں کرنی۔ بعض اوقات بندہ ایک دانہ کم یا زیادہ پڑ جاتا ہے، لیکن آپ نے 100 دانوں کی تسبیح کرنی ہے، 100 بار پڑھنا ہے۔ اور جب آپ کی زبان سے نکل رہا ہو الحمدللہ رب العالمین، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے جائیں۔ یقین کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستیاں ہیں، اس صورت کی فضیلت و برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ رب کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ 11 بار آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا رزاقو، اے رزق دینے والی ذات، اے مشکلوں پر قابو پانے والی ذات، اے کامیابی دینے والی ذات۔ یا رزاقو یا فتاحو کو پکارنے کی دیر ہے، عرش الہی سے فرشتے زمین پر اتریں گے، کامیابیاں چھوڑ جائیں گے۔ یا رزاقو یا فتاحو کو ملا کے پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو کو ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یہ وظیفہ 11 بار پڑھنا ہے۔ وظائف ہر کوئی بتاتا ہے، لیکن کامیابی ہونے کا طریقہ کوئی نہیں بتاتا، کامیابی کا راز ہر کوئی چھپا لیتا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگوں کی آسانیاں ہوں، لوگوں کی دعائیں قبول ہوں، لوگوں کی پریشانیاں ختم ہو۔ غور سے سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر وظیفہ آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین کو 100 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے وہ رب کے 2 نام یا رزاقو یا فتاحو ہیں، آپ نے صرف 11 بار یا رزاقو یا فتاحو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر آخری جو وظیفہ ہے، آپ نے صرف اور صرف 11 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 1 بار سورۃ کوثر پڑھ کر وظیفہ مکمل کر دینا ہے۔ اب کامیابی کا کیا راز ہے، اس کو پڑھ کے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور اس کی باقی بیان کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا لیا۔ اب رب راضی ہے، اب انعام لینے کا وقت ہے۔ یا رزاقو سے رزق مل جائے گا، رزق کے 300 دروازے کھل جائیں گے۔ یا فتاحو سے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی، رکاوٹیں بندشیں ہٹ جائیں گی اور آپ پر رحمت و برکتوں کی برسات ہوگی۔ سورۃ کوثر سے آپ کے گھر میں حالات بدل جائیں گے، بے سکونی، بے برکتی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ کوئی نہیں بتائے گا، خدا را یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کیجیے۔ دوستو، آج کا وظیفہ نہایت ہی آسان اور مختصر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو پڑھنے کے لیے صرف 1 آدھ منٹ ہی لگے گا، اس سے زیادہ کا وقت آپ کا نہیں لگے گا۔ آپ نے بدھ کے دن یا کسی بھی نماز کے بعد کر لینا ہے اور انشاءاللہ آپ کے رزق کی جو بھی پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔